السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کریں گے لیسن نمبر 52 اور اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 99 سے لے کے 102 تک کا۔ آیت 99 کا عربک ٹیکسٹ دیکھیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ترجمہ اس کا، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم ان سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ سور پھونکا جانے سے پہلے ایک حصہ ہے، اور سور پھونکا جانے کے بعد کیا چیزیں پیش آئیں گی وہ دوسرا حصہ ہے، جو یقیناً قیامت کے دن کے منظر کی بات ہے۔ وَتَرَكْنَا اور چھوڑ دیں گے ہم، بَعْضَهُمْ ان میں سے بعض کو، یومئذٍ اس دن، یموجو کہ وہ سمندر کی موجوں کی طرح گھس جائیں گے، فی بعض میں۔ آیت کے اس پہلے حصے کے دو معنی بنتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس حال میں چھوڑ دے گا کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہوگی۔ یومئذٍ سے مراد کون سا دن ہے؟ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ جس روز یاجوج ماجوج دیوار توڑ کر، ذوالقرنین والی دیوار کو توڑ کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، یہ اس دن کی بات کی گئی۔ تو ایک معنی اس کا یاجوج ماجوج کا ظہور کا دن ہے، جب وہ دو قبیلے بلندیوں سے اتر کر آئیں گے، ہر طرف ایک دم ایک ساتھ لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، ان کی آبادیوں میں گھس جائیں گے، قتل و غارت، لوٹ مار، فساد، ظلم و ستم، سب کچھ وہ کریں گے۔ جیسے یموج فی بعض، سمندر کی موجوں کی طرح، جیسے بہت ہی تیزی سے، پورے زور و شور سے جیسے نکل کر آ رہے ہوں گے۔ یہ ان کی کثیر تعداد کی وجہ سے ایسا منظر دکھائی دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں بتایا ہے کہ یہ ان کے جو نمبرز ہوں گے نا، بہت ہی ہیوج نمبرز میں آئیں گے وہ نکل کر۔ اور ظاہر ہے یاجوج ماجوج کے قبیلے ذوالقرنین کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور آج بھی کہیں زندہ ہیں، ذوالقرنین کی اس بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے کہیں چھپے ہوئے۔ تو جب وہ ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا، نکل کر آئیں گے دیوار توڑنے کے بعد، تو ان کا پاپولیشن بہت زیادہ ہوگا۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے اس پہلے حصے میں۔ یاجوج ماجوج قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب ان کا ظہور ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جلدی ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا، اور سور کی بات بھی آ رہی ہے نا آیت میں اگلے حصے میں، تو یہ قیامت کے دن سے پہلے کا انسیڈنٹ ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس دن، یومئذٍ سے مراد قیامت کا دن ہے، جب لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، بالکل کنفیوژن کا عالم ہوگا، سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اور ایک بہت بڑی ہجوم ہوگی لوگوں کی قیامت کے دن۔ تو ایسے لگ رہا ہوگا کہ سمندر کی موجیں ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے سے، یا پھر ایک ریلے کی طرح سب نظر آئیں گے۔ لیکن سور کا ذکر کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے، تو یہ قیامت کھڑی ہونے سے پہلے کا واقعہ ہو سکتا ہے، یا پہلے سور کا ہی واقعہ، جب لوگ، یا پھر جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، پہاڑ چل پڑیں گے، گرنے لگیں گے، ریت بن جائیں گے، پھر اسی طرح عمارتیں جو ہیں، بلڈنگز، وہ تہس نہس ہو جائیں گی، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، اور لوگ کنفیوژن میں ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوں گے، زمین ہلا دے گی ہر چیز کو جو اس پر ٹکی ہوئی ہے۔ تو اس دن کی بھاگ دوڑ مراد ہو سکتی ہے، اللہ عالم۔ لیکن یہ سب اس وقت پیش آئے گا جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کی زوردار آواز سے اور زلزلے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور اس حال میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے بھاگیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، بعض لوگ بعض سے ٹکرائیں گے، بہت بڑی ہجوم میں، خاص طور پر جب لوگ کسی مصیبت میں ہونا، تو ایسا ہی نظارہ
لگے گا اس دن بھی، قیامت کے دن۔ یموجو اس کا مطلب ہے سمندر کی موجوں کی طرح ٹکرانا، اور تیز لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے کر آگے چلتی ہیں نا، تو اس کے لیے یہ لفظ یوز ہوا۔ اس آیت کے پہلے حصے کے 2 معنی بتائے ہیں میں نے ابھی، ذرا یاد کرا دیں کہ وہ کیا تھے، وہ 2 معنی کیا تھے۔ ایک تو یہ کہ یاجوج ماجوج کا ظہور، ہیوج نمبرز میں وہ نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جس دن وہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا قیامت کا۔ اس کا دوسرا معنی تھا یا تو یہ قیامت کا دن ہے جب تمام انسان ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، یہاں بھی ایک بڑی ہجوم کنفیوژن میں بھاگتے پھریں گے، اس منظر کا ڈسکرپشن ہے، ٹھیک۔ اب آیت کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھونکا جائے گا سور میں، پھر ہم جمع کریں گے سب کے سب کو جمع کرنا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں۔ سور کیا ہے؟ ہم سب نے بچپن سے سنا ہوگا نا، سنتے آئے ہیں۔ تو سور ایک سینگ یا سیپی یا شیل یا ہارن، جو قرن ہم نے پڑھا تھا نا، ہارن کے جیسی چیز ہے اس شکل کی، جس میں پھونکا جائے گا۔ کب پھونکا جائے گا؟ قیامت جس دن آئے گی، تب قیامت کو جس دن واقع ہونا ہوگا۔ اس کو پھونکنے والے کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اس کام کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اور اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ جی، اسرافیل علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے کا ارادہ کرے گا، اس وقت اسرافیل کو حکم دے گا سور پھونکنے کا۔ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی بار پھونکیں گے تو زمین پر جتنے بھی ذی روح ہیں، جو بھی دنیا میں اس وقت زندہ ہوں گے، وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اس آواز کی دہشت سے، گھبراہٹ اور ٹراما کی وجہ سے بھی گر پڑیں گے۔ دنیا پر رہنے والی، بسنے والی ہر چیز اس دن ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، دنیا بھی فنا ہوگی، اور اس پر رہنے والے سارے لوگ بھی، ساری مخلوق۔ ایسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم سب، جس کی کوئی بھی چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے، جو فنا و برباد ہو جائے گی، جو ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے والی ہے۔ پھر دوسری بار جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم یعنی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے سب کے سب کو جمع کرنا۔ جمع کا لفظ جو دوبارہ آ رہا ہے نا، تو اس کا ترجمہ جمع کرنا کیا گیا آخر میں۔ ابھی سب کے سب سے کیا مراد ہے؟ سب کے سب سے مراد اول و آخر انسان کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا ان سب کو جمع کرے گا، یا پھر اس سے مراد سارے کے سارے ذی روح ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ اس میں ملائکہ جو ہیں، فرشتے، وہ بھی شامل ہیں، پھر جنوں کو بھی اور جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ سب کے سب حاضر ہوں گے اس دن، کوئی بھی ایبسنٹ نہیں ہو سکے گا۔ جو بھی دنیا میں جیا تھا نا، رہا تھا دنیا میں، تو کوئی بھی غائب نہیں ہوگا اس دن، نہ بھاگ سکے گا۔ یہ جو لفظ ہے نا آخر میں، جمع کرنا، یہ دوبارہ ریپیٹ کیوں ہوا ہے؟ یہ اللہ کا خاص انداز ہے، اور ریپیٹ کرنے کا مطلب کسی بھی لفظ کو اس کام یا بات پر ایکسٹرا ایمفسس کے لیے ہوتا ہے، یقینی بات کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں جمع کر کے رہے گا، سب کے سب کو اکٹھا کرے گا، حاضر کرے گا، حاضر ہونا ہی ہوگا ہر ایک کو۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 100 ہے، عربی۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ قیامت کے دن ہونے والے سیکوینس آف ایونٹس میں یہ ایک ہے، کیا ہے؟ جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اور اس خوفناک جہنم کو کن لوگوں پر پیش کیا جائے گا؟ کافروں پر پیش کی جائے گی جہنم۔ غور سے سنیے گا، اگلی آیتوں میں بڑی اہم باتیں سنائی ہیں اللہ نے، کان لگا کر سننے والی آیتیں ہیں یہ۔ حدیث کی روح سے جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، زنجیریں ہیں، اور ہر ایک لگام کو، ہر زنجیر کو
70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ جہنم اتنی بڑی بلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، بچا لے۔ لیکن یہ جہنم کس کے سامنے لائی جائے گی؟ کس کے سامنے، کن لوگوں پر پیش کی جائے گی؟ للکافرین ارضا، کافروں کے سامنے۔ کافر کون ہے؟ اللہ کی نظر میں کافر کون ہے؟ اللہ کن لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے؟ کافر لفظ کو پہلے سمجھ لیں، پھر آگے اس کی اقسام کو جانیں گے۔ کافر کا لفظی معنی ہے انکار کرنے والا، نہ ماننے والا، اللہ کی بات کو اہمیت نہ دینے والا، ٹھکرانے والا، جانتے بوجھتے نافرمانی کرنے والا۔ یعنی کافر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی اس کو کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم، دین کو، شریعت کو نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے۔ اور کافر کی ضد کیا ہے؟ اپوزٹ کیا ہے کافر کا؟ مومن۔ مومن جو ہے نا وہ اللہ کی ہر بات کو خوش دلی سے مان لینے والا ہوتا ہے، اور کافر انکار کرنے والا ہوتا ہے، بالکل اس کا متضاد، اس کا اپوزٹ۔ اللہ تعالیٰ دو طرح کے لوگوں کو کافر شمار کرتا ہے۔ ایک ہے عملی کافر، جس کا ذکر اللہ نے آیت 101 میں کیا ہے، اور دوسرا ہے اعتقادی کافر، جس کا ذکر آیت 102 میں فرمایا۔ عملی کافر انسانوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، برائے نام مسلمان وہ بھی ہو سکتا ہے، مجرم، فاسق، منافق، ہر کوئی جو گناہ کا کام کرے، منع کردہ ممنوع کام کرے، اس کو عملی کافر قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ کے وجود کو ماننے والے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، تمیز نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی شریعت کو ناپسند کرنے والے، نہ ماننے والے، انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ عملی کفر ہے، اور ان کو عملی کافر کہا گیا۔ یہ لوگ کس طرح کے کام کرتے ہیں، نوٹ کرتے جائیں۔ ان کے اعمال اسلامی شریعت کے مطابق، دین کے مطابق نہیں ہوتے۔ پھر فرائض اور سنتوں میں ڈنڈی مارنے والے ہوتے ہیں، حرام میں بے خوف ہو کر پڑھنے والے، ناجائز کاموں کو بغیر کراہت کے اپنا لینے والے۔ سمجھ گئے اس کیٹیگری کے لوگوں کو؟ تو بتائیں عملی کفر کیا ہے؟ عملی کافر کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال حرام، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، فرائض اور سنتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد والی آیت 102 میں اللہ نے دوسری کیٹیگری کے کافروں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ اعتقادی کافر ہیں جن کے عقیدے میں بگاڑ ہے، جن کا عقیدہ صحیح نہیں، ٹھیک نہیں ہوتا، توحید کو جو نہیں مانتے، ان لوگوں کی بات کی گئی۔ اس میں وہ لوگ بھی شمار ہوتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، یا برزخ کی زندگی کو، جو خبر کی زندگی ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی نہیں مانتے، جنت جہنم کو، پل صراط جیسی چیزوں کو نہیں مانتے، میزان اور ہر غیب کی چیزوں کے انکاری جو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کافروں سے، انکاریوں سے، نہ ماننے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لو، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم نے انکار کیا تھا، مانتے نہیں تھے نا دنیا میں، اسی جہنم سے بے خوف ہو کر چلتے تھے نا دنیا میں، بے فکر ہو کر جیتے تھے، تو یہ لو ابھی یہ پیش کی جا رہی ہے تمہارے سامنے۔ تو یہ آیت 102 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے دوبارہ۔ ابھی آیت 101 جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ نے عملی کفر کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ الذین كانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ جہنم پیش کی جائے گی ان کافروں کے سامنے جو میرے ذکر سے، میری نصیحتوں سے اندھے بنے ہوئے تھے، اور کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ کافر وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، میرے ذکر سے، میری نصیحتوں کو اندیکھا کرتے ہیں۔ تو یہ فزیکلی اندھے نہیں ہوتے، آنکھوں پر پردے ڈال لیتے ہیں، غور نہیں کرنا چاہتے اللہ کے حکموں پر۔ غطاء کہتے ہیں موٹے پردے کو، کمپلیٹ بلیک آؤٹ والے پردے جو ہوتے ہیں نا۔ پردے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں،
کچھ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں میش والے، جن سے لائٹ اور ہوا بلاک بالکل نہیں ہوتے، آر پار ہوتے ہیں. پھر کچھ ٹرانسلیوسنٹ ہوتے ہیں، لائٹ فلٹرنگ والے. پھر روم ڈارکننگ والے، جس میں فل پرائیویسی ملتی ہے، لائٹ کو اور سردی گرمی کو بھی کافی حد تک روک دیتے ہیں. اور بلیک آؤٹ والے جو موٹے پردے ہوتے ہیں نا، جو میکسیمم پرائیویسی کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، تو یہ موٹے پردے بلیک آؤٹ والے یہ لائٹ کو کمپلیٹلی بلاک کرتے ہیں اور گرمی سردی کو بھی روک دیتے ہیں. یہ اس طرح کے پردے ہوتے ہیں. باہر کے ٹیمپریچر کو روکنے والے اور کمرے کے اندر کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے والے پردوں کو بلیک آؤٹ کرٹنز کہتے ہیں. غطاء کچھ اسی طرح کے موٹے پردے ہوتے ہیں. الذین كانت اعینہم فی غطاء، کافروں کی آنکھوں پر اتنا موٹا پردہ پڑا ہوا ہے کہ دین کی روشنی، ہدایت کا راستہ، سیدھی راہ ان کو نظر نہیں آتا. یہ پردہ روک دیتا ہے اللہ کے نور کو، اللہ کے ذکر کو، اور قرآن کی تعلیمات کو. اللہ کی آیتوں سے وہ رک جاتے ہیں. ان ذکری، اللہ کا ذکر، یعنی قرآن کو بھی ذکر کہا گیا قرآن میں. تو قرآن کو پڑھتے نہیں، غور بھی نہیں کرتے، تو پڑھ کر سمجھ کر عمل کہاں سے کریں گے؟ اور یہ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی آنکھوں پر غطاء دنیا کی پٹی پڑی ہوئی ہے، دنیا کے پردے، دنیا کی لذتوں کے پردے، خواہشات کے، شہوتوں کے پردے لگے ہوئے ہیں. ان کو دین میں دلچسپی نہیں ہوتی، انٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا. ناپسند کرتے ہیں اللہ کی باتوں کو، قرآن میں لکھی ہوئی نصیحتوں کو. جو چیز آنکھوں کو پسند آ جاتی ہے نا، وہ دل میں اتر جاتی ہے، پھر انسان اس کی خواہش کرنے لگتا ہے، پھر اگلے درجے پر اس کو پانے کی کوشش بھی کرتا ہے. مثال کے طور پر عورتیں جو ہیں وہ میک اپ کی چیزیں، اس میں ان کا دل بڑا لگتا ہے. کراکری وغیرہ، گھر کے ساز و سامان، یہ ساری چیزیں ان کو اپیل کرتی ہیں، دیکھتے ہی ان کو پسند آ جاتی ہیں، دل میں اتر جاتی ہیں نا. چلیں عورتوں کی بات تو چھوڑ دیں، بچوں کی ہم بات کرتے ہیں. بچوں کو کھلونے جب نظر آ جاتے ہیں نا، تو پھر اس کو بہت زیادہ پسند آ جاتے ہیں ان کو، اور ان کو لینے کی ضد کر بیٹھتے ہیں. تو آنکھوں کو اپیل کرنے والی جو چیز ہوتی ہے دل میں اتر جاتی ہے، پھر دل اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. لیکن جو آنکھوں کو نہیں پسند آتی چیز، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو وہ پھر دل میں بھی نہیں اترتی، دل کو بھی نہیں بھاتی. تو جن کو اللہ کی طلب ہو، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں ہدایت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے. وہ غور کرنے لگتے ہیں مزید، تو پھر اللہ ان کو ہدایت بھی، دین کا نور عطا کر دیتا ہے. لیکن جو پردے ڈال لیں آنکھوں پر، دیکھنا پسند ہی نہ کریں، تو ان کو یہ نور نہیں ملتا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے. کیوں سن نہیں سکتے؟ کیا وہ بہرے ہیں؟ اگر وہ بہرے نہیں ہیں تو پھر سننے کی استطاعت کیوں نہیں رکھتے؟ سننے کے قابل کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں بہروں کی بات نہیں بلکہ خوب سننے والوں کی بات کی ہے، جو اللہ کے احکاموں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، یا پھر سنتے ہیں تو مانتے نہیں، اور کچھ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ جو بالکل سننا ہی نہیں چاہتے، کہنے والے کا منہ پہلے سے ہی بند کر دیتے ہیں. اور کچھ اس سے بھی آگے بڑھ کر نہ خود سنتے ہیں اور نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ مت سنو ان کی بکواس کو. دین اسلام ایک ڈسپلن ہے، اس میں پابندیاں ہیں، رائٹ کوڈ آف کنڈکٹ، کورس آف ایکشن کو آؤٹ لائن کیا گیا ہے. دنیا کی ہر چیز جائز نہیں ہوتی، حلال نہیں ہوتی، لیکن کافروں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، تو وہ سننا نہیں چاہتے، حلال حرام کے فرق کو دیکھنا نہیں چاہتے، صرف موج مستی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں جچنے کے لیے اللہ کے احکاموں کو نہیں مانتے، اپنے دل کی زیادہ مانتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ عملی کفر ہے کیا. یہ وہ ہوتا ہے جو دین کو حقیر جاننا، انکار کرنا، عمل نہ کرنا، ٹھکرا دینا دین کی تعلیمات کو. تو یہ سب کچھ عملی کفر ہے، اور ایسا کرنے والا عملی کافر شمار ہوگا اللہ کی نظر میں. دیکھیں، ہدایت پانے کے دو ہی راستے ہیں، آنکھ اور کان. کافر دونوں کو بلاک کر لیتے ہیں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے، تو اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے دنیا میں کہ وہ جو چاہے سو کریں، لیکن قیامت کے دن ان کو آگ کے سامنے پیش کرے گا. آیت 102. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ
इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफिरीन नुज़ुला। तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लें? हमने ऐसे काफिरों की ज़ियाफ़त के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। इस आयत में दूसरे कैटेगरी के काफिरों का ज़िक्र है, एतक़ादी काफिर। इस आयत के अंदाज़े बयान से पता चल रहा है कि इसमें तंबीह है, सख्त वार्निंग है, अल्लाह की नाराज़गी और गहरा एतराज़ है। और आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने सरकाज़म का भी इज़हार किया है। अफ़हसिबल्लज़ीन कफ़रू, ये कैसे गुमान कर लिया इन काफिरों ने, ये कैसे सोच लिया इन लोगों ने जो कुफ्र पर अड़े हुए हैं, क्या सोच लिया? अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, कि मुझे छोड़कर यानी अल्लाह को छोड़कर जो सिर्फ इबादत के लायक है, मुझे छोड़कर मेरे बंदों को औलिया बना लेते हो। अल्लाह ताला को लोगों के इस काफिराना अमल पर, ऐसी सोच और फैसले पर बहुत एतराज़ है। इबादी का लफ्ज़ी माना है मेरे बंदे। इससे मुराद कौन है? हम सारे ही अल्लाह के बंदे हुए ना, लेकिन यहाँ इबादी कुछ ख़ास लोगों को कहा जा रहा है जिनको औलिया वली अल्लाह माना जाता है। औलिया कौन है? जिनको लोग पूछते हैं, जिनसे मदद मांगते हैं, जिनको पुकारते हैं, जिनसे दुआएं मांगते हैं, जिनके आगे सजदा रेज़ होते हैं, जिनसे नज़र नियाज और मन्नतें मान लेते हैं। तो औलिया नेक बुज़ुर्गों के अलावा फ़रिश्ते भी हो सकते हैं, सालिहीन, पैगंबरों से भी लोग इस तरह की नज़र नियाज मानते हैं, दुआएं करते हैं, या बुत जिनको लोगों ने प्रोटेक्टर्स या कारसाज, मददगार, हिमायती बना रखा है लोगों ने। लेकिन अल्लाह इनसे नाराज़ क्यों है? इनको काफिर क्यों करार दे दिया अल्लाह ने? जिस अक़ीदे को मानने का हुक्म दिया अल्लाह ने, उसको तो कबूल नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सिर्फ़ अल्लाह को इलाह मानकर सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी है, सिर्फ़ अल्लाह की फर्माबरदारी करनी है, सिर्फ़ अल्लाह की इताअत करनी है, ओबे करना है, सिर्फ़ अल्लाह को सजदा करना है, सिर्फ़ अल्लाह को सहारा मानना है, सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करना है, सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगनी है, दुआएं करनी है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस अक़ीदे को नहीं मानते और वसाइल और वसीलों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ज़्यादा सहारा मानते हैं उन चीज़ों को। तो सही अक़ीदे का इनकार क्योंकि ये लोग करते हैं, तो अल्लाह ने इनको काफिर करार दिया। अरबी में इनकारी को क्या कहते हैं? इनकार करने वाले को क्या कहते हैं अरबी में? काफिर। तो यही लफ्ज़ यूज़ हुआ है। लेकिन इनके अक़ीदे में बिगाड़ इतना क्यों है? इसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान की आयतों में दिया है। मसलन सूरत ज़ुमर आयत नंबर 3 में फ़रमाया, ख़बरदार, दीन खालिस अल्लाह का हक़ है, रहे वो लोग जिन्होंने उसके सिवा यानी अल्लाह के अलावा दूसरे औलिया बना रखे हैं और अपने इस फ़ेल की तौजी ये करते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि ये बुज़ुर्ग अल्लाह ताला तक हमारी रसाई करा दें। यानी ये अल्लाह के बंदे, नेक बुज़ुर्ग हमारी सिफ़ारिश कर देंगे, हमें अल्लाह के क़रीब कर देंगे, कल हमारे काम आएंगे, हमें अल्लाह के अज़ाब से बचा लेंगे, गुनाहों का कफ़ारा दे देंगे, जैसा क्रिश्चियन समझते हैं ना इस आयत में कि ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके गुनाहों का कफ़ारा दे दिया। तो ये अक़ीदा रखना, या हमें छुड़ा लेंगे, जन्नत दिला देंगे, बेटा दिला देंगे, हमारे बिगड़े काम संवार देंगे, बना देंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे, अल्लाह के ग़ज़ब से शफ़ाअत और सिफ़ारिश करेंगे। तो ये सारा अक़ीदा जो है ना, ये गलत है। ये एतक़ादी काफ़िर हैं जो इस तरह का अक़ीदा रखते हैं। लेकिन अल्लाह को क्या मतलूब है? अल्लाह क्या चाहता है हमसे? अल्लाह फ़रमाता है कि मेरा हर बंदा मेरी अपनी तख्लीक़ है, मखलूक़ है। वो जब भी मुझे पुकारे मैं सुनता हूँ, उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ। लेकिन काफ़िर जो होते हैं ना, इनकारी, ये क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हम तो गुनहगार हैं और ये औलिया अल्लाह के ज़्यादा क़रीब हैं, अल्लाह के ज़्यादा महबूब बंदे हैं। हमारी बात, हमारी दुआएं अल्लाह तक सिर्फ़ ये हिदायती याफ़्ता लोग ही पहुंचा सकते हैं।
یہ ہے وہ عقیدہ جس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ اعتراض کر رہا ہے۔ آپ شفاعت یا سفارش ٹائپ کر کے سرچ کریں، پھر دیکھیں اس کے متعلق ساری آیتیں ڈسپلے ہوں گی کہ اللہ کو اس طرح کا عقیدہ بالکل ناپسند ہے۔ پھر فرمایا اگر تم باز نہ آئے، اپنے کفر پر اڑے رہے، مجھے چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بنا کر رکھو گے، تو یاد رکھو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بلا شبہ، بے شک، یقیناً ہم نے جہنم میں کافروں کے لیے مہمانی تیار کر رکھی ہے، ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ یہ جان لو کہ تم جن کو اپنے پروٹیکٹرز بنا کے رکھا ہے، وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اولیاء بمعنی کارساز، سرپرست، پروٹیکٹر کے معنوں میں کام بنانے والے۔ وہ جو سرکازم کی بات کی تھی نا میں نے، تو اسی آیت کے آخر میں سرکاسٹکلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم میں مہمانی کی جائے گی کافروں کی۔ نزل کہتے ہیں مہمانی کو، اور اس کے بھی دو معنوں میں اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ ارائیول پوائنٹ، یعنی اترنے کی جگہ جہاں مہمانوں کو ریسیو کیا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، عزت سے ویلکم کیا جاتا ہے، یعنی گیسٹ ہاؤس یا مہمان خانہ اس کے معنوں میں۔ اور دوسرا معنی نزل کا، مہمان کا پہلا کھانا ہوتا ہے، پہلی ضیافت جو بڑے اہتمام سے پکایا جاتا ہے اور سرو بھی کیا جاتا ہے اچھے اچھے برتنوں میں بہترین انداز سے۔ لیکن جہنم میں مہمانوں کو کون سی عزت کی امید کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے کلام کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا ناراض ہے۔ غصے کا اظہار ہے اس جملے میں۔ جہنم میں کافروں کو اور مشرکوں کو بے عزت کیا جائے گا، عزت نہیں دی جائے گی، اللہ سے بے وفائی کا صلہ دیے جائیں گے، وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ جب کافر اپنی منزل پر پہنچیں گے تو اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ اس طرح کے سرکاسٹک سٹیٹمنٹس جو ہے وہ ناراضگی میں ہی بولے جاتے ہیں نا۔ جب مائیں بہت زیادہ غصہ ہوتی ہیں اپنے بچوں پر، جب وہ نہیں مانتے بات، تو یوزلی اس طرح کے سرکاسٹک بول دیتی ہیں، جیسے کہ آؤ آؤ گھر کو چکاتی ہوں مزہ۔ تو یہ بہت سنا ہوگا آپ نے بھی۔ تو یہ مزہ فیوریٹ ڈش والا نہیں ہوتا کہ آؤ مزیدار ڈش بنا کے کھلاتی ہوں، تو یہ جوتیوں کا مزہ چکھانے کے لیے بولتی ہے نا۔ تو اسی کو سرکازم کہتے ہیں، اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے کہ جب وہ پہنچیں گے آخرت کے دن قیامت میں، تو پھر ان کے کیے ہوئے کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو ذلیل کرنے کے لیے پھر وہ مہمانی کا لفظ یوز ہوا ہے اس میں۔ یہاں تک کہ آیتوں سے کیا بات سمجھ آئی؟ آیت 99 سے لے کر آیت 102 تک ہمیں سے ہر ایک کو قیامت کے دن اپنا اپنا حساب دینا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرنے والا ہے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو انسان کو ہر حال میں ہر طرح کے کفر سے بچنا چاہیے اگر واقعی اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، آگ سے بچنا چاہیں تو، کیونکہ کافروں کا انجام لازماً جہنم ہے۔ قرآن کی، اللہ کی کسی بھی بات کا، حکم کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ناپسند بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسے بھی بڑھ کر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سہارا نہیں ماننا چاہیے۔ حلال حرام کو جانیں، اس کا فرق سمجھیں، جائز ناجائز کی تمیز کریں، شرک سے ہر حال میں بچیں، اور اس کے لیے توحید کو سیکھنا ضروری ہے، شرک اور اس کے اقسام کو جاننا ضروری ہے۔ علم کے ذریعے پھر عمل اور کوشش کے ذریعے سے ہی کفر سے بچا جا سکتا ہے، بچنا ممکن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے، سچا اور کامل ایمان عطا کرے، کفر سے بچائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔